السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لفظی ترجمہ کریں گے اور کچھ بات کریں گے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 اور 110 پر۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہا بہت سے لوگوں نے اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب نے بہت چاہا، لو یردونکم، کہ کاش تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، ان کے اپنے دل میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے، من بعد، بعد اس کے، ما، جب کہ، تبین لہم الحق، واضح ہو گیا ان پر حق، جب ان پر حق واضح ہو گیا، اس کے بعد ان کے دل میں جو حسد تھا اس کی وجہ سے ان اہل کتاب نے بہت کوشش کی کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں۔ فاعفو، بس تم انہیں معاف کر دو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتیٰ یاتی اللہ، حتیٰ کہ، اس وقت تک کہ، یاتی اللہ، اللہ لے آئے، بے امرہی، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو، وما، اور جو کچھ، تقدموا، آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بھلائی، یعنی جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ، تم پالو گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ دوستو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے،
دیکھیں، یہود اور نصارہ اہل کتاب میں سے آتے ہیں. ان کے دلوں میں ایک حسد تھی. حسد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کیوں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب انسان برابر ہیں، اور وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہی اس کے نزدیک یعنی اس کے قریب ہے. دوستو، اس زمانے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو مکہ میں صرف وہی ایک ایسے ایماندار، امانت دار اور یہ لغو وغیرہ سے بچے تھے. ایماندار تھے، امانت دار تھے، سچے تھے، اور یہ واحیات چیزیں جو ہیں ان سے دور تھے. ہر ایک ان پہ بھروسہ کرتا تھا. اب اور وہ تھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. ابراہیم علیہ السلام کی نسل حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی نبوت گزری ہے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان میں نبی آتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبوت قائم رہی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس کی نسل میں دوسرا کوئی نبی نہیں آیا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستو، اب ایک قوم ہے وہ انتظار کر رہی ہے، اہل کتاب، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتی ہے. اس زمانے میں وہ سب پہ اپنے آپ کو افضل سمجھتی ہے، اور لوگ بھی انہی اہل کتاب والوں سے رہنمائی لیتے تھے. تو جب یہ سلسلہ دوسری طرف چلا گیا، ایک بہت ہی معتبر آدمی ہوتا ہے، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ابھی اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس اختیار ہے، اور وہ اختیار کو مطلب ہے اختیار جو اسے حاصل ہے، عزت کا، رہنمائی کا اور حکم کا، اگر اس اختیار میں کوئی دوسرا اس کے مقابلے پہ آ جائے تو اگر یہ کچھ بھی نہ کرے، دل میں حسد رہتی ہے. دوستو، جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت آئی تو لازمی بات ہے کہ جو سپیریارٹی یہود کو حاصل تھی اور جو سپیریارٹی نصرانیوں کو حاصل تھی، وہ سپیریارٹی ان کی خطرے میں پڑ گئی. اگرچہ وہ انتظار کر رہے تھے، ان کے پاس ساری نشانیاں موجود تھیں، تو یہ جو ان کے دل میں حسد تھا، ان کے جو لیڈرشپ میں وہ فرق آ رہا تھا، اور یہی کام مشرکین مکہ کے لیے بھی تھا. مشرکین مکہ میں ابو جہل، ابو لہب، یہ کیوں اتنے خلاف تھے؟ ابو سفیان، ان کو ان کی جو سرداری تھی، جو حاکمیت تھی، اگر وہ کہہ دیتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تو وہ اپنے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار بنا دیتے. وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ اگر ہم نے ایک بار اس کلمہ کو پڑھ لیا تو ہماری سرداری تو گئی. ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے. اگرچہ یہ لوگ مانتے تھے، یہ لوگ الہ کہتے تھے، یہ لوگ مانتے تھے، مگر یہ جتنے بھی بت تھے اس کو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے. مگر اگر وہ کہہ دیتے کہ محمد رسول اللہ، تو محمد کو وہ اپنے سروں پہ بٹھا دیتے. اسی طرح سے یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے نہیں، اور چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے آئے تو ان کے دل میں وہ چیز جو برتری کہلائی جاتی ہے، تو اس کو دھچکا لگا کہ اگر ہم اس کو نبی مانیں گے تو ہم سرنڈر کر لیں گے، اور یہ جو سرنڈر ہونا ہے یہ ان کو قبول نہیں تھا. اسی لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مشن ہے یہ ناکام رہے. اور اسی لیے وہ دل میں حسد پالتے تھے اور مسلمانوں پہ وہ اپنی حد الوسع کوشش کرتے تھے کہ وہ ایمان سے پھر جائیں اور کفر کی طرف چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو وہ بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں چونکہ کفر ہے اور وہ اس بات کو جان چکے ہیں، حق ان کے سامنے آ چکا ہے، ان کی آنکھیں اس حق کو دیکھ رہی ہیں، تو وہ تمہارے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں، اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو تم کوشش کرو کہ انہیں معاف کرو. وہ اپنی حسد میں جل رہے ہیں، تم انہیں معاف کرو اور درگزر کرو انہیں، یعنی بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے جہاد کے متعلق. اس وقت تک تم لوگ اپنی نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، جو کچھ بھی تم بھیجو گے اپنے جانوں سے پہلے، جو کچھ بھی تم بھلائی بھیجو گے، یہ کہا جاتا ہے نا بھلائی بھیجو گے، یہ وہ ہے کہ تم اپنی موت سے پہلے جو کچھ تم بھلائی کرو گے، جو کچھ تم نیک اعمال کرو گے، تم جتنی نمازیں پڑھو گے، تم جتنے زکوٰۃ دیتے رہو گے، وہ سب تمہارے لیے ایک خزانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ملے گا. یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ تمہیں ملے گا جب تک کہ جہاد کا حکم نہ آ جائے. اس وقت تک تم بھلائی کرتے رہو، تم نمازیں پڑھتے رہو، تم زکوٰۃ دیتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر تم لوگ اپنے قلیل تعداد کا سوچ رہے ہو کہ ہم تو تعداد میں تھوڑے سے ہیں اور یہ جو نصارہ ہیں، یہود ہیں، مشرکین ہیں، یہ اتنے زیادہ ہیں، ہم ان سے کیسے نپٹیں گے؟ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. وہ 1000 بندوں پہ ایک بندے کو غالب کر سکتا ہے، اور 1000 بندوں کو یعنی وہ 1000 بندوں کو ایک پہ غالب کر سکتا ہے اور ایک کو 1000 پہ غالب کر سکتا ہے. ہر چیز اس کے حکم میں ہے، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے،
اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو ڈرو نہیں، کوئی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آج یہاں تک، کل انشاءاللہ دوسری آیت۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔